بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب مینار تعارف کتب صحابہ اکرام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام۔ ہماری نماز مصنفہ حضرت سید زین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ از اواب سعد حیات۔ حضرت سید زین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کے زیر سایہ جماعت احمدیہ کی متفرق حیثیتوں سے ایک طویل عرصے تک خدمت کی توفیق ملی۔ آپ کی زیر نظر کتاب اس زمانے سے تعلق رکھتی ہے جبکہ آپ صدر انجمن احمدیہ میں بطور ناظر افراد جماعت کی تعلیم و تربیت کی اہم ذمہ داری پر متعین تھے۔ آپ کی یہ کتاب نماز کے متعلق ہے۔ پہلی دفعہ مارچ 1923 میں تیار ہو کر طبع ہونے والی 82 صفحات کی اس کتاب سے مصنف کی جہاں دینی و علمی بلندی کا پتہ لگ چلتا ہے، وہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں احمدی احباب کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک درد اور لگن کا بھی اظہار ہوتا ہے جو عہدیداران کے لیے ایک نمونے کا رنگ رکھتا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 1 پر اس کتاب کے پس منظر اور مقاصد کے متعلق آپ نے بتایا کہ اس سال جو مجلس مشاورت منعقد ہوئی تھی اس میں یہ قرار دیا گیا تھا کہ تمام احمدی احباب مرد و زن سب کے سب ایک سال کے اندر کم از کم اپنی نماز کو تو ضرور ہی بامانی سیکھ لیں، اور یہ کام نظارت تعلیم و تربیت کے فرائض میں رکھا گیا تھا کہ وہ اس کو اپنی نگرانی کے متحد سر انجام دے۔ اس پر نظارت حاضہ نے ایک سرکلر کے ذریعے سیکرٹریان جماعت سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اپنی اپنی جگہ اس کام کو شروع کر دیں۔ مجھے یہ علم تو نہیں کہ دیگر مقامات میں سیکرٹری کہاں تک اپنے اس مقدس فرض کو ادا کر رہے ہیں، مگر میں افسوس سے اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ میں نے جو گزشتہ ہفتے میں 128 میل کے حلقے میں تعلیمی اور تربیتی معائنے کی غرض سے دورہ کیا ہے، اس حلقے کے اندر جو جماعتیں ہیں ان میں 5% آدمی بھی مشکل سے ملے ہیں جو اپنی نمازوں کو بامانی سمجھتے ہوں۔ آپ مزید لکھتے ہیں، اس بات سے مجھے تحریک ہوئی کہ میں مختصر طور پر نماز کا ترجمہ اسباق القرآن، یہاں مصنف کی مراد اس مجموعے سے ہے جو انہوں نے 3 جلدوں میں تیار کیا تھا، کی طرز پر لکھوں اور ہر ایک خواندہ دوست کے ہاتھ میں دوں کہ وہ خود اسے پڑھے اور یاد کرے اور دوسروں کو پڑھائے اور یاد کرائے، اور اس طرح میں اپنی ذمہ داریوں سے جہاں تک ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سبکدوش ہو جاؤں۔ نماز کو مفصلہ ذیل صورت میں احباب کے سامنے پیش کرنے کی زیادہ تر وجہ یہ بھی ہے کہ میرا کامل یقین ہے کہ اگر دوست اپنی نمازوں کو پورے طور پر سمجھ لیں اور اسے صحیح طور پر ادا کریں تو پھر تربیت کا ایک اہم مرحلہ خود بخود ہی طے ہوتا رہے گا، کیونکہ ہماری نماز روحانی تربیت کے لیے ایک ایسے اصل الاصول کی طرح ہے کہ جس کا تعلق براہ راست ایک طرف تو انسانی نفس کے اندرونے کے ساتھ ہے اور دوسری طرف اس ذات کے ساتھ ہے جس کی شناخت لامحالہ انسان کی تمام کمزوریوں کو دور کر کے اسے تربیت کے پاک مقام پر لا کھڑا کرتی ہے۔ ہماری نماز ایک انفسی محرک ہے اور اس کا تعلق انسانی فطرت کے ساتھ ایسا گہرا ہے کہ در حقیقت وہ اس کا ایک جزو ہے جو اندر ہی سے فوارے کی طرح ابھرتا اور اندر ہی اندر انسانی سرشت کی آبپاشی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے وابستہ کر کے اس کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ اپنی نماز کی حقیقت کے متعلق میرے اس یقین اور ایمان نے مجھے بارہا ترغیب دی کہ سب سے پہلے میری خدمت نظارت تعلیم و تربیت میں یہ ہونی چاہیے کہ احباب کے سامنے ان کی نماز کو اس طرح پیش کروں کہ وہ جیسا کہ عربی زبان کا محاورہ ہے اس کی اصلی روح کو پی لیں اور اس کے معنی اور مقاصد ان کے رگ و ریشے میں رچ جائیں، اور حکیم الصلاح کے حکم کی ظاہری فرمانبرداری کرتے ہوئے انہیں توفیق ملے وہ اس حکم کے صحیح معنوں کے مطابق اور پوری شرائط کے ساتھ اپنی نمازوں کو ادا کریں، اور وہ اپنے اس معراج کو پہنچیں جو ان کے لیے اس نماز کے ذریعے سے جناب الہی میں مقدر ہو چکا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ العظیم۔ الغرض اس اہم اور سادہ کتاب میں نماز کے عربی الفاظ کو درج کر کے ان کا اردو ترجمہ پیش کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عربی الفاظ کے آسان اور عام فہم الفاظ میں دل نشین تشریح بھی درج ہے۔ تشریح کے الفاظ بالکل سادہ ہیں تاکہ قاری کو نماز کے مقاصد سے بھی آگاہی پیدا ہو اور نماز کے الفاظ
اور دعاؤں سے ایک تعلق پیدا ہو جائے۔ نماز کا مغز سمجھاتے ہوئے توحید باری تعالیٰ اور اسلام کی امتیازی تعلیم کے دیگر امتیازی پہلوؤں کی وضاحت و تشریح میں بائبل کے عہد نامہ قدیم سے باحوالہ آیات درج کر کے موازنہ اور وضاحت پیش کی گئی ہے۔ اس قیمتی کتاب میں صرف سورہ فاتحہ کی قریباً 50 صفحات پر مشتمل تشریح اور تفسیر درج کرنے کے بعد قرآن کریم کی آخری 3 صورتوں کا ترجمہ اور تشریح لکھی گئی ہے، جس میں قرآن کریم کی دیگر آیات کو بھی پیش کر کے مفہوم اور ضروری نکات کو زیادہ آسان کر کے پیش کیا گیا ہے۔ الغرض الفاظ نماز کو سمجھنے، رکوع و سجود کے کلمات، تشہد، درود شریف اور خاتمہ نماز پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے سے قبل پڑھی جانے والی متفرق مصنون دعاؤں کو مع ترجمہ و تشریح لکھا گیا ہے۔ دعائے قنوت کے الفاظ کو مع ترجمہ درج کر کے دیگر دعاؤں کا فلسفہ اور نمازوں کے بعد بھی ذکر الہی کرنے پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس اہم اور درد مند دل کے ساتھ لکھی گئی کتاب کی افادیت کے پیش نظر اسے دوسری بار جولائی 1931 میں ملک فضل حسین صاحب، کنٹریکٹر و پبلشر، ڈپو تالیف و اشاعت قادیان نے قادیان سے اللہ بخش ٹیم پریس سے باہتمام چودھری اللہ بخش پرنٹر 1000 کی تعداد میں شائع کروایا تھا۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، 12 دسمبر 2023۔ آواز نئی محمد باجوہ۔